السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا دنیا کے پراسرار ترین افراد۔ کوئی شخص بغیر کسی شناخت کے آپ کے سامنے آئے، دنیا کی تاریخ میں جگہ بنائے اور پھر اچانک غائب ہو جائے، یقیناً آپ اسے ایک پراسرار شخص کا خطاب دیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پراسرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ ایسے ہی چند پراسرار افراد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ ڈی بی کوپر 24 نومبر 1971 کو ایک شخص نے بوئنگ 727 جہاز کو ہائی جیک کر لیا تھا اور اغوا کے لیے اس شخص نے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ میرے بریف کیس میں بم موجود ہے۔ مذکورہ شخص نے $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی۔ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی اور یہ شخص آدھی رات کے وقت جہاز سے کود گیا۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو اس شخص کو تلاش کیا جا سکا اور نہ ہی یہ کسی کو دکھایا دیا۔ یہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی منزل کیا تھی، دونوں باتیں آج تک پراسرار ہیں۔ اس شخص کو ڈی پی کوپر کا نام بھی میڈیا نے ہی دیا۔ بابوشکا لیڈی 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو موقع واردات پر ایک مشکوک خاتون کو بھی دیکھا گیا۔ یہ خاتون اس موقع کی تصویر بنا رہی تھیں اور انہوں نے اسکارف پہن رکھا تھا۔ حملے کے بعد یہ خاتون بھی مجمع میں شامل ہو کر غائب ہو گئیں۔ آج تک ایف بی آئی یہ نہیں جان سکی کہ آخر یہ خاتون کون تھی اور کہاں گئی۔ اس واقعے کی تمام تصاویر اور ویڈیو میں اس خاتون کا چہرہ کسی نہ کسی طرح پوشیدہ ہے۔ دی مین فرام ٹورنٹو 1954 میں ایک شخص ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ جب سیکیورٹی حکام نے اس شخص کے نقشے پر اپنے ملک کی نشاندہی کرنے کو کہا تو اس نے انڈورا پر انگلی رکھی، لیکن اسے انڈورا کے بجائے ٹورس کے نام سے پکارا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس نے پہلے کبھی انڈورا کا نام نہیں سنا۔ دوسری جانب سیکیورٹی حکام ٹورس کے نام سے ناواقف تھے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹورس 1000 سال قبل اپنا وجود رکھتا تھا۔ اس شخص کا ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ اسے سچا ثابت کرتے تھے۔ الجھن کے شکار سیکیورٹی حکام نے اس شخص کو ایک قریبی ہوٹل میں ٹھہرایا اور 2 آفیسر کو اس پر نظر رکھنے کو کہا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ شخص ہوٹل سے غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی بھی نشان نہیں چھوڑ سکا۔ گرین چلڈرن آف وولپٹ 12ویں صدی میں 2 بچے جو آپس میں بہن بھائی تھے اور غیر معمولی سبز رنگ کی جلد کے حامل تھے، اچانک سفوف کے ایک گاؤں وولپٹ میں ظاہر ہوئے۔ یہ عجیب و غریب زبان بولتے تھے اور صرف بینز کھاتے تھے۔ جلد ہی یہ انگریزی زبان سیکھ گئے اور انہوں نے دیگر اشیاء بھی کھانا شروع کر دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جلد کا سبز رنگ بھی جاتا رہا۔ پھر اچانک بھائی بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ لڑکی کا دعویٰ تھا کہ ہم سینٹ میرٹنس لینڈ کے مقام سے آئے ہیں اور یہ جگہ زیر زمین واقع ہے۔ اس جگہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور وہاں سب کچھ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ان کی اصلی حقیقت نہیں جان سکا۔ کیا یہ کسی دوسری دنیا سے آئے تھے؟ آج تک یہ سب کچھ ایک راز ہے۔ کیسپر ہاسر 26 مئی 1828 کو نورمبرگ نامی سڑک پر ایک لڑکا ظاہر ہوا اور لڑکے کے ہاتھ میں 6ویں کیولری ریجیمنٹ کے 4ویں اسکواڈرن کا پتہ موجود تھا۔ یہ لڑکا اپنا نام کاسپر بتاتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے تمام زندگی ایک قید خانے میں گزاری جس کی لمبائی 2 میٹر اور چوڑائی 1 میٹر اور اونچائی 1.5 میٹر تھی۔ یہ لڑکا اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ اس کا باپ کیلوری فوجی تھا اور یہ لڑکا سیاہ روٹی کھاتا تھا اور پانی پیتا۔ اس کے علاوہ ہر چمکدار شے پر قابض ہو جاتا جیسے اس نے اپنی زندگی میں کبھی روشنی نہ دیکھی ہو۔ ایجنٹ 355 یہ امریکی انقلاب کے دوران جارج واشنگٹن میں موجود ایک جاسوس خاتون کا تخلص تھا۔ یہ ایک انتہائی چالاک جاسوس تھی، تاہم پکڑی گئی اور برطانیہ نے اسے ایک بحری جہاز پر قید کر دیا اور اسے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، تاہم وہ کبھی بھی اس کی حقیقی شناخت نہیں جان سکے۔ دی مین ان دی آئرن ماسک یہ ایک قیدی تھا جسے 1669 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے متعدد جیلوں میں رکھا گیا اور تمام جیل خانوں کا جیلر پہلی جیل والے ہی شخص تھا۔ اس قیدی نے تقریباً 34 سال قید میں گزارے، لیکن کسی نے بھی کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ اس کا چہرہ ہمیشہ کالے رنگ کے مخملی کپڑے میں لپٹا رہتا تھا۔ 19 ستمبر 1703 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس قیدی سے متعدد کہانیاں وابستہ ہیں، لیکن اس کے چہرے کے اوپر موجود ماسک کے نیچے کیا حقیقت تھی کوئی نہیں جان سکا۔ ٹانک مین 5 جون 1989 کی صبح جب چینی فوج تیانانمن کے اسکوائر پر ہونے والے احتجاج کو دبا رہی تھی تو ایک شخص
احتجاجی طور پر ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو گیا اور مزاحمت کرنے لگا۔ اگرچہ مقامی اخبار کا دعویٰ تھا کہ اس کا نام وینگ ویلن تھا اور یہ ایک طالب علم تھا، لیکن کمیونسٹ پارٹی نے اس خبر کو یکسر مسترد کر دیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے مطابق اس شخص کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی علم ہو سکا۔ آج تک یہ شخص ایک پراسرار راز ہے کہ آخر یہ کون تھا۔ دی اسڈل وومن 1970 میں برجن کی ڈیتھ ویلی سے پولیس کے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کو لاش کے قریب سے ایک جلا ہوا پاسپورٹ اور نیند کی گولیاں بھی ملی۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ اس خاتون نے 9 جعلی پاسپورٹ بنا رکھے تھے جن کی مدد سے وہ پورے یورپ میں سفر کرتی تھی۔ دوسری جانب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ثابت کیا کہ خاتون کی موت نیند کی دوائی سے ہوئی اور ممکن ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو، لیکن اس سب کے باوجود پولیس اس خاتون کی اصل شناخت کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام رہی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے یہ بتایا کہ دنیا کے پراسرار ترین وہ کون سے افراد ہیں جو پاس آئے اور پھر چلے گئے لیکن ان کی شناخت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لازمی ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم کون سا ٹاپک لے کر آئیں نیو ویڈیو بنانے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔